سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اگر مصطفیٰ کی ضمانت نہ ہوتی تو صورت ہماری سلامت نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ کی ضمانت نہ ہوتی تو صورت ہماری سلامت نہ ہوتی، نہ ملتی رہائی کے محشر میں کاشف اگر مصطفیٰ کی شفاعت نہ ہوتی۔ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ محشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، شاعر نے یہاں محشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب اپنی جگہ پر، اس کا کوئی انکار نہیں۔ حساب کتاب ہوگا، حوض کوثر ہوگا، پل صراط کا معاملہ، سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے، کسی چیز کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن وہ جو بزم سجے گی قیامت کے دن نا، قیامت کے دن جو بزم سجے گی، محفل سجے گی، وہ یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک قسم کی محفل نعت اور محفل میلاد ہوگی۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم دوستو، یہاں تو ہم احباب مل کر، چند احباب مل کر یہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس منظر کو یاد کیجئے گا۔ اور جب میں پارہ نمبر 15 کے اندر اس آیہ کریمہ کو پڑھتا ہوں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو وہ آیہ کریمہ کا یہ حصہ بالکل جو ہے اس محشر کے اس منظر کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے اے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ تمام اولین و آخرین تمام مخلوق مل کر آپ کی حمد کرے گی، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا احسان ہے جس کی توفیق سے آپ کو اور مجھے آج کے اس خوبصورت بزم میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میرے 5 سے 7 منٹ، بس انشاءاللہ یہ 2 منٹ کے بعد علامہ صاحب جو ہے سٹیج پر آپ جو ہے انتظامیہ لے آئے۔ آپ توجہ فرمائیے، سب سے پہلے میں آج کے اس محفل کے حوالے سے اس محفل کے جو بانی ہیں حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے جتنے بیٹے ہیں، صاحبزادگان ہیں، ان سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی رات دن کی تگ و دو سے اتنی کوشش کر کے اتنی خوبصورت بزم یہ محفل سجائی ہے۔ اور اس کے اندر خصوصاً حافظ محمد عمر صاحب، ان کے صاحبزادے کا بہت بڑا کردار ہے، اور رات دن محنت کی ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے یہ کاوش کوشش قبول و منظور فرمائے۔ بس جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس پر 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب بھی ابھی سٹیج پر آنے والے ہیں۔ جیسے وہ سٹیج پر آئیں گے تو انشاءاللہ میں میک ان کے ہم حوالے کر دیں گے۔ اب یوں سمجھیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ میں اور آپ جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ ذکر کب سے ہے اور کب تک رہے گا، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ان سے اتنی ریکویسٹ کی جائے
کہ اس ذکر مصطفیٰ کو کب تک تم روکنے کی کوشش کرو گے؟ یہ تو اس وقت بھی تھا جس وقت خود وقت بھی نہیں بنا تھا، یعنی وقت کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، وقت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا اور یہ مصطفیٰ کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے رب ذو الجلال کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رب کا ذکر، رب کا جو ذکر ہے وہ کرنے والی مخلوق ہے، وہ خدا کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر کرنے والی مخلوق بھی ہے اور خود خالق بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق۔ اگر مخلوق نے صرف ذکر کرنا ہوتا تو پھر تو یہ کہتا کہ شاید یہ ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن توجہ کے ساتھ سن، دلیل کے ساتھ سن، یہ ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا، اس ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو خالق کائنات رب لم یزل خود فرماتا ہے، خود فرماتا ہے اس کی ذات بھی باقی رہے گی، ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے بلند کر دیا۔ رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بلند کریں گے یا ہم نے کرنا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا ہے۔ بلند کر دیا ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، کرنا نہیں، کر دیا ہے۔ لاکا محبوب تیری خاطر، ذکرک تیرے ذکر کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لاکا ذکرک، تیری خاطر تیرا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ مولا کتنا بلند فرمایا ہے۔ آسان الفاظ میں کہتا ہوں، میں تفسیری نکات کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ مولا کتنا بلند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر جگہ جہاں میرا نام ہوگا وہیں میرے محبوب کا نام ہوگا، جہاں جو ہے ذکر خدا ہوگا وہیں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، کلمے میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اور جناب آگے اذان میں اگر آ جائیں، اذان میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب نماز میں آ جائیں، ذکر خدا بھی، ذکر مصطفیٰ بھی۔ قرآن میں ذکر خدا بھی، ذکر مصطفیٰ بھی۔ الغرض میرے دوستو، الغرض اس کائنات کے کونے کونے کے اندر، اس کائنات کے گوشے گوشے کے اندر محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہیں تیرا نام ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں ذکر مصطفیٰ ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ فرق یہ اتنا ہے محبوب کہ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میں تیری مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، ایویں نہ پچھلے بندیاں دی آواز نہیں آندی پئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ایک اور نقطہ سماعت فرمائیے، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا۔ یہ بلند کیا کتنا ہے؟ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک بار روحانی طور پر پرواز فرمائی تو کئی لاکھ عرش کراس کر گئے۔ عرش بہت سارے ہیں، عرش مولا ایک ہے۔ جب وہ کراس کر گئے غیب سے آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کہاں آنے کا ارادہ ہے؟ کہاں آنے کا ارادہ ہے؟ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں، شب معراج جس جگہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، توجہ میری طرف رہے، بس میرے آخری دو الفاظ ہیں، شب معراج جس جگہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں ان قدموں کی تلاش میں آ رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، ابو الحسن رفاعی واپس لوٹ جا، واپس لوٹ جا، واپس لوٹ جا، تو لاکھوں سال کروڑوں سال بھی پرواز کرتا ہے، شب معراج جس جگہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں وہاں جانا تو دور کی بات ہے، وہاں تیرا وہم گمان اور خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا ہم یہاں ذات کی بلندی کی بات نہیں، ذکر کی بلندی کی بات ہو رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی نالین کتنی بلند ہے، توجہ سے سنیے گا۔ جس ہستی کے قدم اتنے اونچے ہیں خدا جانے اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ جس ہستی کی نالین کل کائنات کے اوپر ہے، کل کائنات نیچے ہے، نالین مصطفیٰ اوپر ہے۔ جس
ہستی کی نالائن اتنی اونچی ہے، خدا جانے اس کا سر کتنا اونچا سبحان اللہ، وہ ذات کتنی اونچی ہوگی، وہ ذات کی رفعت کتنی ہوگی، وہ ذات کی بلندی کتنی ہوگی، وہ ذات خود کتنی بلند ہوگی، سبحان اللہ، یہی جملے دوبارہ وہ ذات کتنی بلند ہوگی. وارفانا، اور ہم نے بلند کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، وارفانا، اور ہم نے بلند کر دیا. سبحان اللہ، اگلی بات آگے ہے، لاکا تیرے لیے، ذکر آپ کے ذکر کو، سبحان اللہ، کیا ہم نے بلند کر دیا. اے محبوب، ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.